बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। आप सब की खिदमत में और ख़ुसूसन वक्त के इमाम की खिदमत में हदिया ताज़ियत। प्यारे बच्चों, कल भी हमने आपको बताया था कि ये दिन ताज़ियत के हैं, गम के दिन हैं, और सबसे ज़्यादा ताज़ियत हमें किसको करनी है? वक्त के इमाम को, जिनके जद, जिनके बुज़ुर्ग हमारे पहले इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के अयाम चल रहे हैं। कल हमने तज़किरा किया था किस तरह मस्जिद कूफा में अमीरुल मोमिनीन के सर पर ज़रबत लगी, उनको हिट किया गया, उनको चोट पहुंचाई गई। आज थोड़ी सी बात करते हैं इमाम के आखिरी दिनों की, क्योंकि रमज़ान के महीने चल रहे हैं। आज 20वां रोज़ा हो गया है, आज दूसरे अशरे का आखिरी दिन है, कल से नया अशरा शुरू हो जाएगा और फिर हमारे पास सिर्फ 10 दिन बाकी हैं। हम 20 दिन गुजार चुके। 20 दिन में हमने क्या किया, क्या नहीं किया, उसकी रोशनी में, उसको देखते हुए क्या हम पर ये ज़रूरी नहीं है कि हम अपने बाकी दिनों को अच्छे तरीक़े से गुजारें? तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपको अपने इमाम, अपने मुश्किल कुशा, अपने मौला हज़रत अली इब्न अबी तालिब के आखिरी रमज़ान के बारे में कुछ बताऊं। वैसे तो आप सब जानते भी होंगे और आपने अपने पेरेंट्स से सुना भी होगा, बुक्स में पढ़ा होगा कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने सारी ज़िंदगी बहुत सादगी से गुजारी। बहुत कोई आपने ऐशो इशरत की ज़िंदगी नहीं गुजारी। अगर आपको कभी कुछ मिलता भी जंग से, जब आप जीत कर जाते तो आप वो सारा इनाम गरीबों में, साइलों में बांट दिया करते थे। अपने पास कभी भी कुछ नहीं रहने देते, लेकिन फिर भी क्या करते? अल्लाह का शुक्र अदा करते कि अल्लाह ताला तूने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। हज़रत अली की ज़िंदगी का दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना, वो ये है अल्लाह की इबादत। कल भी मैंने आपको ये बात बताई थी, आज इसको दोबारा दोहरा रही हूँ कि हज़रत अली की कोशिश होती थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अल्लाह की इबादत में गुजारें, अल्लाह के करीब गुजारें, अल्लाह से नज़दीक रहकर गुजारें, अल्लाह का शुक्र करके गुजारें। इसीलिए जब आपने आखिरी सजदा किया, जब आप मस्जिद में शहीद हो रहे थे, तो आपने क्या कहा? फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, काबा के खुदा की कसम, मैं कामयाब हो गया। कैसे कामयाब हुए? हम तो अगर कोई अच्छा काम करें, कोई सक्सेस हो, कोई चीज़ जीते, तो हम कहते हैं ना कि हम कामयाब हुए। हज़रत अली तो शहीद हो रहे थे और उन्होंने कहा कि मैं कामयाब हो गया। ये बड़ी स्ट्रेंज बात है, बहुत अनयूजुअल सी बात है ना। जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं उनको तो ये बात समझ में आएगी, जो छोटे बच्चे हैं ना उनको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन उनको ये बात समझ में आ जाएगी कि वो हज़रत अली जो इतनी सारी जंगें जीते, इतनी सारी जंगें लड़े, जिनके लिए अल्लाह के नबी ने कहा मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीउन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, जिनकी शादी जनाब फ़ातिमा ज़हरा से हुई, जिनके बच्चे इमाम बने, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं कामयाब हो गया। उन्होंने कब कहा मैं कामयाब हो गया? उस वक्त कहा जब उनको लगा कि अल्लाह ताला को खुश कर रहे हैं, उनका हर काम अल्लाह की खुशनुदी के लिए है। तो अमीरुल मोमिनीन का आखिरी रमज़ान हमारे आने वाले 10 दिनों के लिए एक मिसाल है। इसे याद रखिएगा, याद रह जाए तो मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और इस पूरे आलमीन के लिए दुआ कीजिएगा कि हम सब हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को समझ सकें। सिर्फ नमाज पढ़ना काफ़ी नहीं, सिर्फ ज़कात देना काफ़ी नहीं है, अल्लाह के बंदों को भी खुश करना अल्लाह की उतनी ही बड़ी इबादत है। आपने मौला अली की ये कहानी भी सुनी होगी ना कि जब आप एक मर्तबा नमाज पढ़ रहे थे और एक फ़कीर मस्जिद में आ गया था और आप रुकू कर रहे थे, तो आपने अपने हाथ की तरफ इशारा करके अपने हाथ की कीमती अंगूठी उसको दे दी थी। और फिर अल्लाह ताला ने कुरान में आयत नाजिल की थी कि रुकू करने वालों के साथ रुकू करो जो रुकू की हालत में ज़कात दिया करते हैं।
تو اللہ کے پیارے بنیے. آپ اللہ کی طرف جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی طرف آئے گا. جب آپ دل سے اللہ سے دعا کریں گے، دل سے اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ بھی ہمیشہ آپ کا مددگار رہے گا. پیارے بچوں، جب حضرت علی علیہ السلام کا یہ آخری رمضان المبارک تھا زندگی کا، تو آپ نے ایک روٹین بنائی ہوئی تھی کہ آپ اپنی بیٹیوں کے گھر جایا کرتے تھے. کسی دن کسی بیٹی کے گھر، کسی دن کسی بیٹی کے گھر باریاں لگتی تھی. اور جس دن آپ نے جس بیٹی کے گھر جانا ہوتا تھا نا، آپ اتنے زیادہ ان کی وہ بیٹی خوش ہوتی تھیں کہ میرے بابا میرے گھر آئے ہیں، میں ان کا اہتمام کروں گی، ان کو اچھے اچھے کھانے دوں گی. لیکن جب دسترخوان پر 2 سے زیادہ چیزیں رکھا کرتی تو امیر المومنین باقی ساری چیزیں اٹھوا دیتے. اور کئی جگہوں پر لکھا ہے کہ پانی نمک کے ساتھ آپ روزہ کھول لیا کرتے تھے. آپ کی بیٹیوں کو بہت افسوس بھی ہوتا تھا. لیکن آپ سب تو جانتے ہیں کہ امیر المومنین کون تھے. حضرت علی وہ تھے جو جو ایک آٹا ہوتا ہے، جس طرح آپ گندم کا آٹا کھاتے ہیں نا، ویسے جو بھی ایک کراپ ہوتی ہے، فصل ہوتی ہے، اس کا آٹا بنایا جاتا ہے، اس کی روٹی کھاتے تھے. اور وہ روٹی اتنا سخت ہوتی تھی کہ اسے توڑنے کے لیے آپ اس کو گھٹنے کے نیچے رکھ کر توڑا کرتے تھے. ایسا بھی ہوتا تھا. جی، امیر المومنین تھے، کائنات کے سردار تھے، جن کی تلوار زمین پر لگی تھی تو چشمے اور کنویں نکل آئے تھے. لیکن ایسی زندگی گزاری امیر المومنین نے. ایک دفعہ امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان پر سے ایک شخص کھانا لے کر اٹھا. کھانا کھانے آیا امام حسن کے دسترخوان پر. ایک دفعہ ایک شخص امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان پر کھانا کھانے آیا. آپ نے دیکھا کہ وہ ایک روٹی کھاتا تھا، ایک جیب میں رکھ لیا کرتا تھا. جب وہ شخص اٹھنے لگا تو آپ نے پوچھا، اے شخص، میں نے تو تجھے اپنے دسترخوان سے سب کچھ دیا، پھر تو نے ایسا کیوں کیا؟ کل تو پھر پلٹ آتا، ایسی کون سی بات تھی؟ اس نے کہا، نہیں، میں نے ابھی فلاں یہودی کے باغ میں ایک شخص کو دیکھا ہے جو سوکھی روٹی پانی کے ساتھ کھا رہا تھا. میں یہ روٹی اس کے لیے لے کر جا رہا ہوں. وہ شخص کوئی اور نہیں تھا، یہودی کے باغ کا وہ شخص امیر المومنین تھا، علی ابن ابی طالب تھا. تو حضرت علی علیہ السلام جب بیٹیوں کے گھر بھی آتے افطار کرنے کے لیے تو یہی کہا کرتے کہ بس 2 چیزیں کافی ہیں. سب بیٹیاں اپنے بابا سے بہت پیار کرتی تھیں، اسی لیے جب امام المتقین امیر المومنین اپنے اس آخری ماہ رمضان میں اپنی بیٹیوں کے دسترخوان سے بہت کم کھایا کرتے تو ان کو بہت افسوس ہوتا، بہت دکھ ہوتا. اور وہ اپنے بابا سے کہتی کہ آپ سارا دن روزہ رکھتے ہیں، رات کو عبادت کرتے ہیں، آپ کے جسم میں کمزوری ہو چکی ہوگی. تو امیر المومنین کہا کرتے کہ میں چاہتا ہوں کہ اگر اس حالت میں میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، یعنی میرا وقت اسی رمضان میں آ جائے، تو پھر میں اسی حالت میں اپنے پروردگار کے سامنے جاؤں جس حالت میں اس نے مجھے اس دنیا میں بھیجا تھا، یعنی میں خالی پیٹ جاؤں، میرے جسم میں اتنی زیادہ خوراک نہ ہو جس کی مجھے ضرورت نہ ہو. اور ویسے بھی میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا کہ امیر المومنین نے اپنی ساری زندگی میں بہت سادہ خوراک رکھی. جو کی روٹی، نمک، پانی، لسی، یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو امیر المومنین اپنے دسترخوان پر رکھا کرتے تھے. لیکن کبھی 2 سے زیادہ چیزیں ان کے دسترخوان پر کسی نے نہیں دیکھی. پیارے بچوں، 18 رمضان المبارک کی رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی اور پھر وہ وقت آیا جب نماز فجر پڑھنے کے لیے وقت کا امام اپنے گھر سے روانہ ہوا. امیر المومنین جب اپنے گھر کی طرف سے مسجد کی طرف جانے لگے تو انہوں نے اپنے گھر میں بطخیں پال رکھی تھیں. یہ وہ بطخیں تھیں جن کا آپ بہت خیال کیا کرتے تھے، اور گھر سے نکلتے وقت آپ نے اپنے بچوں سے کہا تھا اگر تم ان کا خیال رکھ سکو تو ان کو پالنا، ورنہ انہیں آزاد کر دینا. یہ ہوتے ہیں اللہ کے عابد، اللہ کے عبادت گزار بندے جو اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں،
اللہ کے بندوں سے بھی محبت کرتے ہیں اور اللہ کی ہر مخلوق سے محبت کرتے ہیں۔ اسی محبت کی وجہ ہی تو تھی کہ امیر المومنین کو رات کے وقت ان کی بیٹی نے کئی مرتبہ اٹھ کر دیکھا کہ وہ صحن میں چکر لگا رہے ہیں، ستاروں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اور پتہ ہے آپ کو ستاروں سے امیر المومنین کیا بات کر رہے تھے؟ حضرت علی ان سے کہہ رہے تھے، اے ستاروں، تم گواہ رہنا کہ تم نے مجھے کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ جب بھی رات طلوع ہوئی تو اللہ کے اس ولی نے، اللہ کے پیارے بندوں میں سے بہترین بندے نے اپنی راتوں کو اللہ کے ذکر کے لیے وقف کر دیا، ساری رات عبادتوں میں گزار دی۔ اسی لیے پیارے بچوں، جب حضرت علی گھر سے روانہ ہونے لگے تو یہ پوری کی پوری کائنات بہت افسردہ تھی، بہت غمگین تھی، اور اس کا اظہار کس نے کیا؟ سب سے پہلے ان بطخوں نے کیا جو بار بار آپ کے پیروں میں آ جاتی ہیں، کبھی آپ کی قمیض پکڑ لیتی، جیسے آپ سے کہہ رہی ہوں ابھی نہ جائیے، ابھی نہ جائیے، لیکن حضرت علی جانتے تھے کہ یہ ان کی اس دنیا میں اس ماہ رمضان کی آخری نماز فجر ہے۔ اور اسی نماز فجر کے بعد جب آپ گھر واپس آئے تو آپ کے سر پر چوٹ لگی ہوئی تھی۔ آپ نے اپنے بچوں سے، یعنی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ میرے سر پر سے یہ خون صاف کر دیجئے کہ جب میں گھر جاؤں تو کہیں میری بیٹیاں مجھے دیکھ کر افسردہ نہ ہو جائیں۔ اور آج میں آپ کو ایک کام بھی دے رہی ہوں۔ وہ چھوٹا سا کام یہ ہے کہ اپنے امی ابو کے ساتھ بیٹھ کر اپنے امام کا وصیت نامہ ضرور پڑھیے گا، جس وصیت نامے میں امام فرما رہے ہیں اللہ سے ڈرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے گھر کو خالی مت چھوڑنا، قرآن پڑھنا کیونکہ قرآن تمہارا بہترین دوست ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا اور اللہ کے بندوں کا خیال کرنا۔ یہ وصیت نامہ ہم سب کے لیے ہے۔ یہ وصیت نامہ صرف امام حسن یا امام حسین کے لیے نہیں تھا، یہ وصیت نامہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو حضرت علی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہم سب بھی ان میں سے ہو جائیں جو اپنے وقت کے امام سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ اپنے وقت کے امام کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں حضرت علی کے دوستوں کی زندگی سے، حضرت کمیل کی زندگی سے، حضرت میثم تمار کی زندگی سے، حضرت ابو ذر غفاری کی زندگی سے، حضرت مقداد کی زندگی سے، جنہوں نے اس دنیا کی مشکلوں کو قبول کیا لیکن اپنے امام کی محبت کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ یہی لوگ، اسی طرح کے لوگ اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے وقت کے امام کے بہترین دوستوں میں شمار کرے۔ انشاءاللہ کل حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کی سلسلے کی کہانیوں کی ایک اور کہانی سنیں گے۔ انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔